بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان و عظمت پر بنائی تھی، کیونکہ یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی کا چل رہا ہے اور آج جو ہے 8 جمادی الثانی ہے۔ اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر کریں گے۔ تو ہم اہل سنت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو، میلاد کی صورت میں، معراج کی صورت میں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا حسن و جمال، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کو بیان کرنا بھی یہ سعادت ہے، اور حضور کے اصحاب کا ذکر کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور کی اہل بیت، اولیاء اللہ، بزرگان دین کا ذکر پاک کرنا سننا بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی رضا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک بلیغ اور واعظ فرمایا۔ بلیغ سے مراد آپ نے بڑا نصیحت آموز، سبق آموز، دلوں کو اثر کرنے والا آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بیان کی وجہ سے ہمارے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسا واعظ کیا جو الوداعی محسوس ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا بلیغ واعظ آپ نے ہمیں فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، ہمیں اہتمام کے ساتھ کوئی تلقین کریں، یعنی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی تلقین کریں، آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، آپ ہمیں مزید واعظ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے، یہ جملے بڑے قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں۔ فرمایا تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس سے مراد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد حاکم وقت بنے گا، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا بنیں گے۔ فرمایا کہ جو حاکم وقت ایماندار ہو، اسلام کا خیر خواہ ہو، جو میری سنت کا خیر خواہ ہو، اس سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں حاکم وقت کے شرابی ہو، کبابی ہو، کرپشن زدہ ہو، قتل و عام کرنے والا ہو، قتل و غارت کرنے والا ہو، جس طرح کہ یہ 26 نومبر کو ہوا، جس طرح کے سانحہ مرید کو انجام دیا گیا، ایسے حکمرانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ جو حکمران عدل و انصاف قائم نہ کرے، جو حکمران اپنی رعایا پر ظلم کرے، جو حکمران اپنی رعایا کا بھلا نہ مانگے، فرمایا اس سے میں اللہ کا نبی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے مراد وہ حکمران ہیں جو نیک ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی اور اپنی رعایا کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو، حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری کرو، اگرچہ وہ حکمران کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ کوئی حکمران حبشی غلام ہو بے شک، لیکن اگر وہ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنی رعایا کا خیر خواہ ہے، رعایا کا
بھلا چاہنے والا ہے، اپنے ملک کا خیر خواہ ہے، اپنے ملک کی وہ کرپشن نہیں کرتا، اپنے ملک کے اندر ظلم و ستم نہیں کرتا، لوگوں کو جناب والا ان کے حقوق نہیں دیتا، تو فرمایا اس کی نہیں، ایسا حکمران ہو جو لوگوں کو حقوق دے، لوگوں کا خیال کرے، ان کی زندگی کو امن دے، سلامتی دے، اپنی رعایت کا بھلا چاہنے والا ہو، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد ان قریب شدید اختلافات دیکھو گے، یعنی دنیا کے اندر میرے جانے کے بعد بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، مسلکی اختلاف، لسانی اختلاف، زمینی اختلاف، پتہ نہیں کتنی کتنی اختلافات آئیں گے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم ان قریب میرے بعد شدید اختلافات دیکھو گے تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر اپنے صحابہ کی شان و عظمت بھی بیان کر دی اور امت کی بھلائی بھی ارشاد فرما دی کہ امت کا بھلا اسی میں ہے کہ میرے جانے کے بعد جب اختلافات ہو جائیں تو اس اختلاف کے دور میں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازمی کرنا ہے، اور فرمایا تم اسے مضبوطی سے تھام لینا اور نئے پیدا ہونے والے امور سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر بدعت گمراہی ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے مراد وہ بدعت ہے جس سے ہر وہ ایسا کام، ہر وہ نیا کام کہ جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچے، ہر وہ نیا کام جس سے شریعت کو نقصان پہنچے، ہر وہ نیا کام جس سے قرآن احادیث کی خلاف ورزی سراسر ہوتی ہو، ہر وہ نیا کام جس سے امت کے اندر فتنے اور گناہ کا پڑ جانا زیادہ چانس ہوتے ہوں، اس سے مراد کل بدعت ضلالہ سے مراد وہ ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کو صحابہ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد انجام دیا، اور بعد کے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا۔ اور میں اس کی ایک واضح مثال دیتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 16 سال آپ نے بخاری کو لکھنے میں لگائے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سے کوئی حدیث سننے کے لیے آتا یا آپ کسی سے حدیث سن کر آتے اور اس کو اپنی بخاری میں شامل فرماتے، تو اس سے پہلے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ غسل فرماتے، سفید لباس پہنتے، اور اس کے بعد جناب والا خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، اس کے بعد آپ کسی حدیث سننے والے کو سناتے یا پھر اپنی بخاری کے اندر اس حدیث کو جمع فرماتے، کیونکہ فرماتے یہ کو میں عام بات نہیں لکھ رہا بلکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو لکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایسا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا عمل کیا کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل فرماتے، پھر سفید لباس پہنتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر جا کر وہ قرآن کی آیت صحابہ کو سناتے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سنتے تو وہ سن کر آتے، پھر دوسرے لوگوں کو جب سناتے۔ کیا اس سے پہلے صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ یقیناً نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ حضرت امام بخاری کا تھا
تو اس سے مرا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بدعت طریقے کو ایجاد کیا، نیو طریقے کو ایجاد کیا کہ پہلے جناب والا غسل کرنا، پھر جناب والا سفید لباس پہننا، امامہ شریف پہننا، خوشبو لگانا، 2 رکعت نماز پھر نفل ادا کرنا، پھر جا کے اس حدیث پاک کو بیان کرنا۔ تو یہ امام بخاری کا طریقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام بخاری نے ایک اچھا عمل ایجاد کیا ہے، اچھا عمل ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہو یا احادیث رسول ہو، اس کو لکھنے سے پہلے یا بیان کرنے سے پہلے ایسا عمل کرنا بہت ہی اچھا ہے بظاہر بدعت، لیکن اچھی بدعت ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ تو اس سے ایک مثال میں نے دی ہے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہر کام بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ کام بدعت ہے جس سے شریعت کو، سنت کو نقصان پہنچتا ہو، اور اللہ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قرآن کے فرمان سے وہ چیز ٹکراتی ہو، جس سے گناہ صادر ہوتا ہو، جس سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہو، وہ ہر کام، جس طرح مطلب ہے کہ یہ فلمیں بنانا، یہ ڈرامے بنانا، اور جس طرح کے جناب والا یہ ہماری شادی ہوتی ہے، ہماری بیٹی یا بیٹے کی شادی، اس میں عجیب طریقے کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، نکاح کے موقع پر رسم و رواج پائے جاتے ہیں، یا عید کا موقع آتا ہے تو عید کے اوپر رسم و رواج، عجیب طریقے کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، اور ڈھول ڈھمکے وغیرہ، ناچنا گانا، یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ بدعت ہے، اور ایسی ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر وہ بدعت گمراہی نہیں جس سے اسلام کی عزت بڑھتی ہو، جس سے مسلمانوں کے اندر ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہو، وہ بدعت گمراہی نہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، صحابہ کرام کی شان و عظمت بھی بیان کریں گے، اور اس ضمن میں جو ضروری مسائل، ضروری وضاحت آئے گی انشاءاللہ وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی سب کی خیر فرمائے، حضور کی پوری امت کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔